بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مختصر تعارف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، انہیں کو قرآن کریم میں امہات المومنین کہا گیا ہے، یعنی تمام اہل ایمان کی مائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے والد ہیں۔ بہت ساری سیرت کی کتابوں میں دی گئی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں دینی دعوتی اور تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر نکاح فرمایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے امت کو شریعت مطہرہ کی تعلیم دینے کے لیے، خاص کر خواتین کے مسائل کی تعلیم دینے کے لیے اور بہت ساری بیوہ خواتین کو سہارا دینے کے لیے متعدد نکاح فرمائے تھے۔ جتنی بھی خواتین نکاح میں آئیں وہ سب کی سب سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیوہ تھی۔ ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور مندرجہ ذیل ترتیب نکاح میں زمانی ترتیب کے اعتبار سے دی گئی ہے۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام خویلد بن اسد تھا۔ یہی وہ خاتون ہے جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئی اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا پیغام لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی۔ حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے اور بت پرستی سے دور تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ادیان سماویہ خاص کر ملت ابراہیمی کا کچھ علم رکھتے تھے۔ تو ان کے پاس گئی جو ایک محدث انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی اور اہل مکہ بطور مضاربت ان کے مال میں تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی سے تھی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، جن کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح حضرت ابو حالہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عائز المخزومی سے ہوا تھا۔ ان کے بعد انہی کے خواہش پر ان کا نکاح دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ دعوت اسلامی کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ اسلام آنے سے پہلے ان کا لقب ان کے اعلیٰ ترین صفات کی وجہ سے مکہ والوں نے طاہرہ رکھا تھا۔ سن 10 نبوی میں ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضائے بشریت بہت رنج ہوا، اس لیے اس سال کا نام اسلامی تاریخ میں عام الحزن رکھ دیا گیا، یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا، کیونکہ اسی سال آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا اور حضرت خدیجہ طاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 برس رہی۔ ان کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نکاح فرمایا تھا، اور یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوی ماہ شوال المکرم میں فرمایا تھا۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پورے 50 برس تھی۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی، جن کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ نکاح کے وقت ان کی عمر بھی 50 سال کے آس پاس تھی۔ انتہائی درجہ فیاض اور سخی خاتون تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ ہجرت کے وقت یہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور سب سے پہلے مسجد نبی کی بالکل ابتدائی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمرے مسجد سے متصل تعمیر فرمائے تھے، ان میں ایک کمرہ ان کا بھی تھا۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک کمرہ بنوایا تھا۔ یہی وہ تنہا خاتون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کنواری تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی مبارک 9 سال سے زائد تھی اور یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ 2000 سے بھی زائد احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو معاشرت اور رہن سہن کا بہت بڑا حصہ انہی کے ذریعے امت تک پہنچا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حجرہ مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہی کے کمرے میں اور انہی کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آخری وقت میں انہوں نے مسواک چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں پھیری۔ اس بات پر وہ بڑا فخر بھی فرماتی تھی۔ حضرت صدیقہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ ان کا انتقال سن 57 ہجری میں بنو امیہ کے دور حکومت میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ عمر مبارک 27 سال ہوئی۔